ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے یوٹیوب کے دوستوں، ساتھیوں، عزیز و اقارب کو علی ذوالفقار کا سلام قبول ہو۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اس چینل کے توسل سے آپ تک فائدہ پہنچے، چاہے وہ ہنسانے کی صورت میں ہو، انٹرٹین ہو، یا علم و ادب ہو، یا حکمت سے ریلیٹیو کوئی چیزیں ہوں۔ آج ہم نے ایک نشست شروع کری ہے حکیم الحاج عبدالعزیز مدنی صاحب، جو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم سیکھا، ادب سیکھا، اور آپ نے حکمت سے کئی ایسی چیزیں سیکھی جن کا آپ تک فیض پہنچایا جائے گا۔ تو آج حکیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور حکیم صاحب سے آپ تک فائدہ پہنچانے کی چیزیں پوچھتے ہیں۔ جی دوستو، ساتھیوں، میں حکیم الحاج عبدالعزیز مدنی صاحب کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، شاہدین حضرات، خصوصاً میں علی ذوالفقار صاحب کا مشکور ہوں، جس کے واسطے سے آپ حضرات کے ساتھ ہمیں بات کرنے، سمجھنے، سمجھانے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کا موقع نصیب فرمائے۔ میرا تعارف حکیم الحاج عبدالعزیز مدنی، میں دواخانے سے منسلک ہوں جس کا نام ہے الحرمین دواخانہ۔ یہ واقع ہے الخدمت ہاسپٹل، سمار گوٹ کے قریب۔ بات کریں گے، خصوصاً جو موضوع ہم آج اٹھائیں گے وہ موضوع ہے گردہ کی پتھری۔ تو آپ حضرات اگر دور ہیں تو آپ ہم سے واسطے سے موبائل کے نمبر سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی فی سبیل اللہ جتنے بھی نسخے ہوں گے بتائیں گے۔ اس سے مرض کے علاوہ بھی ہمارے پاس جتنے بھی امراض ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی دوا، اس کا علاج پیدا فرمایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک کی روشنی میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی سے، اور جتنے بھی ہمارے کالج وغیرہ ہیں، مطب ہیں، ان کے توسط سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہر بیماری کا کیا کیا علاج ہے۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کل انسان دواؤں کے اوپر توجہ یا زور دے رہا ہے، اس میں ڈاکٹر بھی دے رہا ہے، حکیم بھی دے رہا ہے، سب دے رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اس مسئلے میں پرہیز سے سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں دوائیں فائدہ نہیں دیتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم اس کو علاج دے دیتے ہیں لیکن پرہیز پہ توجہ نہیں دلاتے یا اس کو سختی سے نہیں کہتے تو وہ علاج اس کے مفاد میں ثابت صحیح نہیں ہوگا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی حکما ہے، حکیم ہے، مطب ہے، ان سب کو گزارش یہ ہے کہ اپنی طرف سے جب کسی کو دوا دی جائے، علاج دیا جائے تو مریض کو بالکل سختی سے پرہیز پہ عمل کرنے کی تاکید کی جائے تاکہ اس کو باقاعدہ دوا فائدہ دے، صحت یاب ہو جائے۔ باقی دوائیں کھاتا رہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بے فرمانی کرتا رہے گا تو نہ فائدہ ہی ملے گا، نہ صحت یابی ملے گی۔ تو اس لیے ہر چیز کے لیے لازماً انسان کے اوپر پرہیزگاری ضروری ہے۔ تو آج میں ایک موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ حضرات اگر مجھ سے دور ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ اپنے نمبر پہ آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ہم ہر بیماری کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالی نسخہ جات بتائیں گے۔ اگر دور ہو، اگر آپ میرے علاقے میں قریب ہو تو آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ۔ آپ کی زبان اردو میں بھی بات ہو سکتی ہے، سندھی میں بھی ہو سکتی ہے، سرائکی میں بھی ہو سکتی ہے،
اور میری تقریباً زبان عربی مادری ہے، آپ میرے ساتھ عربی زبان سے بھی بات بھی کر سکتے ہیں، علاجات پوچھ بھی سکتے ہیں، اور جو ادویات ہیں میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو عربی زبان میں بھی بتا سکتا ہوں۔ تو ہم آ سکتے ہیں آج گردہ کی پتھری پہ۔ تو گردہ کی بیماری جو ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے، زندگی اور موت کے درمیان لے جانے والی بیماری ہے۔ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں یا ہم پیتے ہیں ان میں پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کے جسم میں گردے کے اندر پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ تو صحیح پانی کا استعمال جو نہیں ہوتا ہے اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے پانی کے علاوہ جو کھانے کی چیزیں ہیں اس میں ٹماٹر بھی آ جاتا ہے، پالک بھی آ جاتا ہے، کھانے میں گرم چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے پانی کا کم استعمال آ جاتا ہے، مشروبات کم آ جاتے ہیں، اس لیے اس میں فوائد بھی نہیں ہوتے جب تک ان چیزوں کا توجہ سے خیال نہ کیا جائے۔ تو پتھری کے علاج کے متعلق میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اگر ہمارے قریب ہیں تو آپ مطلب میں آ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل دوا بھی دیں گے، آپ کو مشورہ بھی فی سبیل اللہ دیں گے، اور آپ کو پرہیز بھی بتائیں گے۔ اگر آپ مجھ سے دور ہو تو یہ پہلی ملاقات ہے آپ حضرات سے میری، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ ہمارے رابطے میں آئیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہم انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے اللہ کے رضا کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اگر راضی ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو یہ ہماری دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ تو اگر آپ دور ہیں حضرات تو گردہ کے لیے اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ گردہ میں پتھری ہے اور کبھی کبھار اس میں کچرا بھی آ جاتا ہے تو اس کے علاجات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر پتھری ہے تو اس کا علاج الگ ہے، اگر ذرات ہیں تو اس کا علاج اور بالکل الگ ہے۔ تو اس کے لیے اس کی ٹیسٹ جو ہے نا وہ لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کس پوائنٹ پہ اس میں ہے پتھری یا ریتی تو اس کے علاج، اس کی ادویات مختلف ہوں گے۔ آپ اپنے علاقے میں اگر کسی حکیم صاحب سے علاج کروائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا انشاءاللہ رابطے کے لیے آپ کے پاس کانٹیکٹ ہوگا، نمبر دیا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ آ کر ادویات کا بتا دیں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ کو مختصراً تھوڑے ایٹم بتا دیتا ہوں جس کے استعمال سے اللہ کرے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا اور فی سبیل اللہ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ سے اس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے حجر یہود صبح اور شام 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں، اور حب پتھری اس کے لیے استعمال کریں، اور حب گردہ اس کے لیے استعمال کریں، اور اس کے ساتھ شربت بزوری 3 دفعہ دن میں اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ذرات ریتی ہوں گی یا بڑی پتھری ہوگی تو یہ آپ کی اللہ کے حکم سے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گی۔ حکیم صاحب آپ نے فرمایا حجر یہود، یہ کہ اپنا کوئی معجون ہے حکیم صاحب؟ جی معجون بنتا ہے، بنا ہوا بھی ہوتا ہے، کمپنی کا بھی ہوتا ہے، کرشی کا ہوتا ہے، ہمدرد کا ہوتا ہے، یا اس کے علاقے میں اگر کوئی حکیم یا دواخانہ ہے تو وہاں سے مل جاتا ہے۔ یہ اس کو استعمال کرنے سے اس پتھری کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو حکیم صاحب کو یہ بچہ بوڑھا استعمال کر سکتا ہے؟ اس کی نہیں، عمر کی لمٹ ہے کوئی؟ عورتوں بچہ نہیں کر سکتا، اس کی عمر 18 سال سے اوپر ہو تو کر سکتا ہے۔ اکثر تقریباً دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کی آپریشن ہے، لیکن الحمدللہ یونانی علاج میں اس کا بالکل پتھری کو توڑ کر نکالنے کے ادویات یہ شامل ہیں۔ علی ذوالفقار نے فرمایا کہ آپ اس علاج کو دوبارہ بتائیے گا، ہو سکتا ہے کس کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس کی دوبارہ تاکید کرنے سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ معجون حجر الیہود ہر دواخانے پہ دستیاب ہوگا، یا یونانی دواخانے پہ آپ پسار سے اس سے لے کر اس کو استعمال کیجیے گا۔ اس کے اوپر استعمال کا طریقہ جہاں سے آپ لیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ اب آپ گولیاں آپ لے لیں، اس کا پتھری ٹول نام ہے، اس کو صبح شام استعمال کریں شربت بزوری کے ساتھ۔ اس کو صبح شام استعمال کرنے سے یہ انشاءاللہ پتھری یا کچرا یا ذرات آپ کے گردہ سے بالکل خارج ہو کے پیشاب کے نالی سے
نکل جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر حب گردہ بھی مل جاتا ہے، حب پتھری بھی مل جاتے ہیں، ان دونوں کو استعمال کریں یا ان میں ایک استعمال کریں، لیکن شربت بزوری اگر آپ کو مل جاتے اپنے علاقے میں تو اس کو اس کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ہمارے علاقے میں قریب ہو تو ہم وہاں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ آئیے ہمارے مطب میں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مشورہ بھی دیں گے، آپ کے فائدے میں جتنی بھی باتیں ہوں گی ہم فی سبیل اللہ بیٹھ کر ٹائم بھی دیں گے۔ ہم مشکور ہوں علی ذوالفقار کے جس نے ہمیں موقع دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کام میں اس کو بھی اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان کا شرف حاصل ہوا ان سے ملنے کا۔ حکیم صاحب آپ تھوڑا سلام دعا کریں اپنے دیکھنے والوں کو، آپ کی پہلی ویڈیو ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ اس بنا پہ خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ علی ذوالفقار صاحب کے توسط سے میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، اور اس نے مجھے آپ کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جو موقع دیا ہے اس کے لیے میں اس کا مشکور ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا اللہ کی مخلوق کے لیے محبت پیدا کرے کہ ہم ان کے لیے آسانیاں اور ان کی بیماریوں کے لیے علاج اور ان کے پرہیز وغیرہ بتائیں تاکہ وہ ان سے اچھی طرح مستفید ہوں۔ حکیم صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دیکھنے والے دوستوں، تب تک علی ذوالفقار کو دیجیے گا اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر حکیم صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، اپنے اڑوس پڑوس کا۔ اللہ حافظ۔